نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک مسئلے کی جانب توجہ دلانا چاہتی ہوں، وہ ہے نماز۔ نماز کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ پاک نے بارہا ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ، یعنی نماز کو قائم کرو، اور احادیث مبارکہ میں بھی نماز کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہیں۔ سب سے پہلے کلمہ طیبہ کا پڑھنا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا۔ دوسرا نماز، پھر روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا، یعنی کلمہ طیبہ کی گواہی کے بعد جو سب سے پہلا ہم پر فرض ہے وہ ہے نماز۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ جس کی نماز اچھی اور پوری نکل آئی تو اس کے باقی اعمال بھی پورے اتریں گے، اور اگر نماز خراب نکلی تو باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے۔ نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، کیونکہ یہ معراج کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تحفے میں ملی تھی، اور نماز کے چھوڑ دینے پر احادیث مبارکہ میں بہت وعید آئی ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بنا کسی عذر کے نماز کو چھوڑ دیا تو گویا اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ اس کی آل و اولاد، اس کا مال و دولت سب اس سے جاتا رہا۔ خواتین کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے اور پاک دامن رہے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے تو جس دروازے سے جائے جنت میں چلی جائے۔ لیکن افسوس کہ آج کل کی خواتین نے نماز سے بہت غفلت برتی ہوئی ہے، اور نماز چھوڑ دینے کے بہت سے شیطانی عذر بنا لیے ہیں کہ ٹائم نہیں ملتا۔ کچھ خواتین بچوں کے رونے کا عذر بتاتی ہیں، اور جو کچھ خواتین نماز کی پابند ہوتی ہیں وہ بھی شادی بیاہ کے موقع پر جا کر نماز سے غفلت برتنے لگتی ہیں۔ بس سادہ دھیان ان کا میک اپ میں، لباس میں اور زیب و زینت کی جانب ہوتا ہے۔